رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ولو أرادوا الخروج اور اگر وہ ارادہ رکھتے نکلنے کا لأعدوا له عدة تو یقیناً تیاری کرتے اس کے لیے کوئی تیاری وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ اور لیکن ناپسند سمجھا اللہ نے ان کے اٹھنے کو فَثَبَّتَهُمْ پس انہیں ٹھہرائے رکھا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اور کہا گیا کہ بیٹھ جانے والوں کے ساتھ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ اگر وہ نکل جاتے تمہارے اندر ما زادوکم الا خبالا تو نہ بڑھاتے مگر سوائے خرابی کے ولاوضعوا خلالکم اور دوڑاتے وہ اپنے گھوڑے یبغونکم الفتنہ ڈھونڈتے تمہارے بیچ میں فتنہ وفیکم سماعون لہم اور تم میں کچھ سننے والے ہیں ان کے لیے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی جاننے والا ہے ظالموں کو لقد ابتغوا الفتنة من قبل یقیناً ڈھونڈ لیا تلاش کیا انہوں نے فتنہ اس سے پہلے وقلبوا لك الامور اور الٹا دیا آپ کے لیے معاملات کو حتی جاء الحق یہاں تک کہ حق آ گیا وظہر امر اللہ اور ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا اللہ کا امر وہم کارہون اور وہ ناپسند سمجھنے والے ہیں ومنہم من یقول اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اذن لی ولا تفتنی اجازت دیجئے مجھے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے الا فی الفتنۃ سقطوا خوب سن لو کہ فتنے میں تھے وہ گرے ہوئے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ التوبہ کا 7واں رکوع آیت نمبر 46 سے لے کر 49 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ ان منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تبوک کے سفر پر خصوصاً جنہوں نے بہانے بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا حکم آ جانے کے باوجود نہ گئے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ الحمدللہ یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے، رخصت نہ دیتے تو یہ زیادہ مناسب تھا، کیونکہ انہوں نے جانا تو نہیں تھا ویسے بھی، تو اس طرح ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا. بہرکیف آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کی بات کو آگے چلاتے ہوئے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو کوئی نہ کوئی تیاری تو کرتے اس کے لیے. عین موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہانہ بناتے ہیں جی ہم نے بالکل ضرور جانا تھا، جی پکا ہمارا ارادہ تھا لیکن کوئی مسئلہ بن گیا اس لیے ہم نہیں جا سکتے، ہمیں رخصت دیجیے. اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. اگر انہوں نے جانا ہوتا، لمبا سفر تھا، تبوک کا سفر تھا، اس پر کوئی تیاری کرتے نا تو پتہ چلتا یہ تیاری کر لیں. نہیں جناب ہمارا بڑا ارادہ تھا، جیسے ہم ہر بندہ لکھا دیتا جی 4 مہینے کا ارادہ ہے جی، صرف ٹوٹل پورے کرنے کے لیے تو کافی نہیں ہے نا. وہ ہمارے ایک جماعت والے ساتھی سناتے کہ ایک بندہ ہر دفعہ جماعت آتی تو 4 مہینے کا ارادہ میری طرح لکھا دیتا تھا، تو 4 مہینے لگانے. ساتھی نے کہا بھائی نکل ابھی تم. انہوں نے کہا بھائی بات سنو سیدھی، میں نے جانا شانا کوئی نہیں ہے، میں صرف ثواب کے لیے لکھواتا ہوں. یہ والا ارادہ تو نہ ہو نا کہ بندے نے پہلے سے نیت کی ہو کہ میں نے جانا کوئی نہیں ہے. جانے کا ارادہ بندہ کرے پھر ثواب ملتا ہے. نیت ارادہ میں نیت تو کرے، اس کے لیے کوئی کوشش بھی کرے، اس کے لیے کیا کرے، کوئی کوشش کرے، کوئی تیاری کرے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نا یہ جا رہا ہے. صرف کہہ دے گا جی ٹھیک ہے جی ارادہ ہو گیا جی، تو یہ والا ارادہ تو نہیں ہوتا. فرمایا لو اراد الخروج، اگر نکلنے کا ارادہ ہو تو کیا ہے لأعدوا له عدة، تو کوئی نہ کوئی تیاری تو کرتے، کوئی نہ کوئی تیاری تو کرتے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا، کہ صرف زبانی کہہ دینے سے ارادہ نہیں ہوتا. اس سے ثابت کیا ہوا کہ صرف زبانی کہہ دینے سے ارادہ نہیں ہوتا، ارادہ تو نیت کا نام ہوتا ہے، دل سے بھی نیت کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی تیاری اور کوئی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے، تب جا کر بندہ نکلتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا ہوتا، کوئی نہیں کیا تھا ورنہ تیاری کرتے. اور ساتھ اللہ نے ایک اور بات فرمائی وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ کو ناپسند ہوا ان کا اٹھنا. اللہ اپنے راستے میں ہر ایک کو قبول تھوڑا ہی کرتے ہیں کہ جو آئے اور جناب وہ چلا جائے. یہ اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے راستے میں جہاد کے لیے، دعوت کے لیے، دین کے لیے ہر ایک کو قبول نہیں کرتے. وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، چونکہ ان کے دل میں منافقت تھی، اللہ کو ناپسند ہوا ان کا اٹھنا، اللہ نے ان کو قبول ہی نہیں کیا اپنے راستے میں. فَثَبَّتَهُمْ، لہذا اللہ نے ان کو ٹھہرائے رکھا، ان کو بٹھائے رکھا. اور وکیلا
ان سے کہا گیا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں جہاد پر، نبی پاک کے مخلص صحابہ بھی جا رہے ہیں جہاد پر، تم مزے سے گھروں میں بیٹھے رہو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ جاؤ دنیا کی لذتیں حاصل کر لو۔ ایمان والے دنیا میں مشقتیں برداشت کریں گے، آخرت میں لذتیں حاصل کریں گے، تو تم یہاں ہی بیٹھے رہو۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اگر ہم کوئی نیکی کا کام، کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو یہ صرف ذاتی ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تبھی یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ تو فرمایا ایک بڑی مشہور مثال بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے ملازم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو ملازم جو ہے اس نے کہا صاحب جی آپ نے اگر چلو غسل خانے میں جانا ہے یا کسی کام سے جانا ہے تو میں اتنے میں مسجد سے ہو، تو اس نے کہا ہو، چلو ذرا جلدی آ جانا، میں غسل خانے سے ہو کے آ رہا ہوں، تم مسجد سے ہو کر آ جاؤ۔ وہ گیا، اس نے نماز پڑھی، وہاں آگے کوئی دین کی بات ہو رہی تھی، جیسے ہمارے یہاں یہ بھی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں پھر ان کا تو مسجد میں اور دین کی باتوں میں تو ایک ذوق ہوتا ہے، وہ ادھر ہی بیٹھ گیا، اس کا جانے کا دل نہ کرے، کیونکہ مومن مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ اب وہ دوسرے صاحب جو ہے وہ فارغ ہو کے آ گئے، یہ ابھی مسجد میں ہے، وہ جناب تھوڑی دیر تو انہوں نے انتظار کیا، پھر باہر دروازے پہ آ کے اس کو آواز دیا کہ نکل آ۔ اس نے کہا جی بس 2 منٹ ٹھہرو، بات پوری ہونے والی ہے تو میں آتا ہوں۔ پھر جب اس نے کہا، پھر جب کہا تو اس نے غصے سے اس کو کہا نکلتا کیوں نہیں ہے، کسی نے تجھے روک کر رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی مجھے روک کے رکھا ہوا ہے۔ کس نے روک کے رکھا ہوا ہے؟ کہا جس نے تجھے دروازے پر روک کے رکھا ہوا ہے نا، اندر نہیں آنے دیتا، اس نے مجھے اندر روکا ہوا ہے، مجھے کہتا ہے ابھی باہر نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے گھر میں روکتا ہے، اور بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیتا۔ یہاں پر جیسے اللہ فرماتے ہیں مخلصین میرے نبی کے ساتھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو وہاں بھیج دیا، اور منافقین کو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو ناپسند ہوا کہ یہ میرے نبی کے ساتھ جائیں، لہذا اللہ نے ان کو نکلنے ہی نہیں دیا، اور اللہ نے کہا تم گھر ہی بیٹھے رہو، اقعدوا مع القاعدین، تم گھر ہی بیٹھے رہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا ناراض نہ ہو کہ اللہ ہمیں اپنے گھر آنے سے روک دے، اللہ کبھی ایسا ناراض نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے کام سے روک دے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بے ایمان منافقین اگر میرے نبی کے ساتھ جاتے بھی صحیح تو انہوں نے تھوڑے جہاد کرنا تھا، انہوں نے تو جناب فتنہ، فساد، خرابی، اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف آپس میں لڑانا تھا، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ کیا فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم، اگر وہ نکل بھی جاتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، نہ بڑھاتے سوائے خرابی کے، خرابی پیدا کرتے، اور کوئی اچھا کام انہوں نے ان سے توقع ہی نہیں ہے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور خوب گھوڑے دوڑاتے، یعنی شیطانی کی گھوڑے دوڑاتے، ادھر شرارت کی ادھر شرارت کی، اس کو اس کے خلاف کیا، اس کو اس کے خلاف کیا۔ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، وہ تمہارے بیچ فتنہ ڈھونڈتے، فساد ڈھونڈتے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کی جماعت میں انتشار اور فساد پھیلانا یہ منافقین کی علامات ہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت۔ آمین۔ ایک دور چل رہا ہے اور ایک نظام ابھی تو ایسا ہوا ہے، فتنہ اور فساد کبھی سیاسی طور پر، کبھی مذہبی طور پر، کبھی علاقائی طور پر، ایک دوسرے کو جناب کاٹ کھانے کے حساب تک پہنچے ہوئی ہے امت۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ برکت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، ایسے گھوڑے دوڑاتے کہ خوب فتنہ تلاش کرتے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آنے والا ہے اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، مسجدیں تو ہوں گی
بڑی عالی شان بنی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ اللہ کی عبادت والے اعمال سے خالی ہوں گی، اور ان کے علماء اس وقت ساری کائنات میں سب سے برے ہوں گے۔ کیوں؟ انہی سے فتنے نکلیں گے، انہی میں فتنے لوٹیں گے۔ یہی لفظ فتنے کا وہاں بولا گیا۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ آمین۔ اگر کوئی واز اس لیے کرتا ہے کہ فتنہ فساد ہو، اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ ہاں واز ہو اس لیے ہو، اصلاح ہو، میری اصلاح ہو، آپ کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، اللہ اس کے رسول کی بات دنیا میں پھیلے، یہ تو ہے دین کی خدمت۔ اور اگر اس لیے ہو کہ جناب میری بلے بلے ہو جائے، چاہے امت برباد ہوتی ہے تو 100 بار برباد ہو، یہ ہے فتنہ۔ اگر کوئی عالم اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت۔ آمین۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں بعض ان کی باتیں سننے والے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں جی۔ وَفِيكُمْ، اے مسلمانوں تم میں، سَمَّاعُونَ لَهُمْ، وہ منافق باتیں سنتے ہیں، لہم ان کافروں کے لیے، یعنی جاسوسی کرتے ہیں۔ اگر یہ آ بھی جاتے تو یہ کافروں کے جاسوس بن کر آتے، تمہاری باتیں سن کر ان کو پہنچاتے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب وفیکم، اور اے مسلمانوں تم میں، سماعون لہم، بعض باتیں سننے والے ہیں ان منافقوں کی، تم ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہو، حالانکہ یہ بڑے فسادی ہیں، ان کی باتوں غور سے نہ سنا کرو۔ مطلب یہ ہے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے ظالموں کو۔ کون امت کے اندر بربادی اور فساد اور امت کے اندر لڑائی جھگڑا اور فتنہ چاہتا ہے، اللہ ان کو جانتا ہے اللہ کی نظر میں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ تلاش کیا، مدینہ کے اندر رہتے ہوئے بھی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کبھی آپ کے صحابہ کے خلاف، کبھی مدینہ کے امن کو برباد کرنے کے لیے، کبھی کوئی سازش اور کبھی کوئی سازش، پہلے بھی یہ فتنے کی تلاش میں رہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور معاملات کو الٹنے کی درپے رہے، کبھی احد میں جاتے جاتے واپس پلٹ آتے، احد کے اندر بھی، احد کے میدان میں جاتے ہوئے بھی منافقین نے کہا جی وہ جی ہم نے مشورہ اور دیا تھا، ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم کیوں جائیں۔ کبھی کس طرح کبھی کس طرح، ان کی پوری کوشش ہے کہ ایمان والوں کی صفوں میں اتحاد پیدا نہ ہو، ایمان والے آپس کے اندر لڑتے رہیں اور اختلاف میں رہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، کئی معاملات کو الٹانے کی کوشش انہوں نے پہلے سے کر رکھی ہے۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا، انہوں نے پوری کوشش کی لیکن اللہ نے اپنے حق کے ذریعے اس فتنے کو دبا دیا، جیسا کہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، باطل تو ہے ہی بھاگنے والا۔ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، اللہ کا امر غالب ہو گیا، وہم کارہون، اور وہ ناپسند سمجھنے والے ہیں، وہ دین کا غلبہ کہاں چاہتے ہیں، وہ دین کی سربلندی کہاں چاہتے ہیں، اہل ایمان کی عزتوں کو نہیں پسند کرتے، لیکن میرے محبوب اللہ نے ان کے ارادوں کو خاک میں ملایا اور اللہ نے اپنے دین کو سربلندی عطا فرما دی۔ اور آخری بات وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں وہ جی مجھے اجازت دی جائے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالا جائے۔ منافقین نے بہانے تو بنائے، کسی نے کہا میں بیمار ہوں، کسی نے کہا میرے گھر والے بیمار ہیں، کسی نے کوئی بہانہ، کسی نے کوئی بہانہ، لیکن ایک نے تو ایسا بہانہ بنایا، اس طرح ہم کہتے ہیں چول ماری، ایسی چول ماری کہ جناب حیران ہی ہو گئے۔ مفسرین اکثر فرماتے ہیں کہ جد بن قیس، یہ منافق تھا،
اس نے آ کے جناب ایسی چول ماری، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں۔ وہ خیر ہو گئی، تجھے کیوں نہ لے جائیں؟ اس نے کہا جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو ہے نا عورتیں بڑی خوبصورت ہوں گی اور میں ان کو دیکھوں گا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس بے ایمان نے یہ والی چول ماری، کہنے لگا اے ذلی ولا تفتنی، اور جی مجھے اجازت دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، اور فتنے میں تو تم پڑے ہوئے ہو، کفر کرتے ہو، دل میں چھپا کر رکھتے ہو، ظاہر میرے نبی کے سامنے آ کر ایمان کا اظہار کرتے ہو اور بے ایمانوں کفر دل میں چھپا کے رکھتے، اس سے بڑا اور کیا فتنہ ہوگا؟ کفر میں مبتلا ہو، منافقت میں مبتلا ہو اور کہتے ہو جی مجھے فتنے میں نہ ڈالو، اور فتنے میں تو تم پڑے ہوئے ہو۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے کے اندر تو یہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور سنو بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یہ دنیا میں تو بہانے بنا کر ادھر ادھر نکل جائیں گے، ارے یہ تو بتاؤ جب جہنم میں پکڑے ہوئے ہوگے پھر کون سا بہانہ بناؤ گے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو، جب جہنم میں گھیر لیے جاؤ گے پھر کون سا بہانہ بناؤ گے؟ پھر کہاں نکل کر جاؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ حالات ہے منافقوں کے، اور اس لیے تمہیں بتائے تاکہ تم ان عادتوں سے محفوظ رہ سکو۔ اللہ نے منافقوں والی عادات سے محفوظ فرمائے، اللہ میں مخلص صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو کوئی نہ کوئی تیاری تو ضرور کرتے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اور لیکن ناپسند سمجھا اللہ نے ان کا اٹھنا، فَثَبَّتَهُمْ، پس انہیں بٹھائے رکھا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، لو خرجوا فیکم، اگر وہ نکلتے تمہارے اندر، ما زادوکم الا خبالا، تو نہ بڑھاتے تمہیں سوائے خرابی کے، ولا اوضعوا خلالکم، اور خوب گھوڑے دوڑاتے، یبغونکم الفتنہ، وہ تمہارے اندر فتنہ تلاش کرتے، وفیکم سماعون لہم، اور تم میں بعض ان کی باتیں سننے والے بھی ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے ظالموں کے ساتھ۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یقیناً انہوں نے تلاش کیا فتنہ پہلے سے، وقلبوا لك الامور، اور الٹائے آپ کے لیے معاملات، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور غالب ہو گیا اللہ کا امر، وہم کارہون، اور وہ ناپسند سمجھنے والے تھے، ومنہم من یقول، اور ان میں سے بعض وہ بھی جنہوں نے یہ کہا، اے ذلی ولا تفتنی، مجھے اجازت دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، الا فی الفتنۃ سقطوا، خوب سن لو فتنے میں تھے وہ گر چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو۔